دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم مذاہب اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو تک ہم نے اسلام اور انسانی حقوق پر اپنی بات مکمل کی تھی اور آج کی ویڈیو میں ہم سکھ مذہب اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سکھ مذہب کا ایک چھوٹا سا تعارف پیش کریں گے۔ سکھ مذہب کی ابتدا 15ویں صدی کے آخر میں پنجاب کے علاقے میں ہوئی۔ اس کی بنیاد گرو نانک دیو جی نے رکھی تھی، جو 10 سکھ گروؤں میں سے پہلے تھے، جنہیں سکھ برادری کے روحانی رہنما سمجھا جاتا ہے۔ گرو نانک جی 1469 میں تلونڈی کے گاؤں میں پیدا ہوئے، جو تلونڈی ہے وہ اب پاکستان میں ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں آتا ہے۔ وہ سکھ مذہب کے بانی تھے اور معاشرے میں رائج مذہبی اور سماجی تقسیم، رسومات اور عدم مساوات سے سخت پریشان تھے۔ گرو نانک جی نے توحید، مساوات اور ایک خدا کی عقیدت کا پیغام دیا۔ انہوں نے سچی اور اخلاقی زندگی گزارنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جو 10 گرو ہیں سکھ مذہب کے، اس کی ٹائم لائن کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے گرو نانک دیو جی ہیں، جنہوں نے ابتدا کی اس مذہب کی، اور 1539 تک وہ زندہ رہے۔ اس کے بعد گرو اگند دیو جی آئے، جو 1552 تک رہے۔ اس کے بعد گرو امر داس جی ہیں، جو 1574 تک ان کا عرصہ رہا۔ پھر اس کے بعد گرو رام داس جی ہیں، جو 1581 تک ان کا عرصہ رہا۔ اس کے بعد گرو ارجن داس جی ہیں، جو 1606 تک رہے۔ اس کے بعد گرو ہر گوبند جی ہیں، جو 1644 تک رہے۔ گرو ہر رائے جی ہیں، جو 1661 تک رہے۔ پھر گرو ہر کرشن جی ہیں، جو 1664 تک ان کا عرصہ رہا۔ گرو تیغ بہادر جی ہیں، جو 1675 رہے، اور گرو گوبند سنگھ جی ہیں، جو 1708 تک ان کا عرصہ رہا۔ یہ وہ ٹائم لائن ہے جو 10 گرو ہیں سکھ مذہب کے، ان کی۔ گرو گرنتھ صاحب سکھ مذہب کا مقدس صحیفہ ہے، جو سکھ گروؤں اور دیگر روحانی رہنماؤں کے بھجن اور تحریروں کا مجموعہ ہے، اور اسے ابدی گرو سمجھا جاتا ہے، اور یہ ان کی رہنمائی اور الہام کا بنیادی ذریعہ ہے۔ سکھ اصول۔ سکھ مذہب اپنے بنیادی اصولوں کے لیے جانا جاتا ہے، جسے اکثر 3 ستون یا 3 P's کہا جاتا ہے، جس میں پہلا نام جپنا ہے۔ نام جپنا خدا کے نام کو یاد کرنے اور اس پر غور کرنے کی مشق ہے۔ دوسرا کرت کرنی ہے۔ اگر اس میں مجھ سے کہیں تلفظ کی پروننسیشن کی غلطی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو روزی کمانے کے لیے دیانت دارانہ اور پیداواری محنت میں مشغول ہونے کے لیے۔ تیسرا ون چکنا ہے، جو اپنی دولت اور وسائل کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا، خاص کر ضرورت مندوں کے ساتھ۔ تو پہلے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، دوسرے میں آپ نے دیانتداری طریقے سے اور محنت سے روزی کمانی ہے، اور پھر تیسرے میں جو آپ نے کمایا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے اور ان تک بانٹنا ہے۔ مساوات اور سماجی انصاف۔ سکھ مذہب
ذات، نسل، جنس یا سماجی حیثیت سے قطع نظر تمام انسانوں کی برابری پر زور دیتا ہے۔ سکھوں کو انسانیت کی خدمت اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سکھ مذہب صدیوں میں ایک الگ مذہب کے طور پر پروان چڑھا اور سکھوں کو ہندوستان میں مختلف حکمرانوں کے ظلم و ستم کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم انہوں نے اپنے عقیدے اور روایات کو برقرار رکھا۔ آج سکھ مذہب دنیا بھر میں اپنے لاکھوں پیروکاروں کے ساتھ ایک بہت بڑا مذہب ہے اور اس کے مساوات، انصاف اور مخلصی کے اصول دنیا کے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ شکریہ۔